السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آج کا جو موضوع ہے، میں اللہ کی توفیق سے کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے ایک صراط مستقیم سے متعلق حدیث رکھ سکوں جو کہ ترمذی اور مسند احمد میں موجود ہے۔ اس سے پہلے صراط مستقیم ہم جانتے ہیں اسلام کو کہتے ہیں، یہ سیدھا راستہ اسلام پہ چلنا ہی ہوتا ہے، اور اس کا ذکر سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ جس میں ہمیں بتایا کہ ہم اللہ سے مانگیں کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائیں۔ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دعا کرنے کا طریقہ سکھایا کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر ایک ایسی بات کرو جو تم اللہ کے لیے کرتے ہو، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ نے کہا کہ دعا کرو، اور دعا بھی بتائی کہ مانگو سیدھے راستے پہ چلنا، اور ان لوگوں کے راستے سے پناہ مانگو جن پہ اللہ کا غضب ہوا اور جن جو بھٹکے میں، یعنی یہودی اور عیسائیوں کے راستے سے۔ تو سیدھے راستے پہ چلنا، یہاں سے ایک تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ سیدھے راستے پہ جو چلتا ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ سے مانگے گا تو چلتا رہے گا سیدھے راستے پہ، کیونکہ ہدایت اللہ ہی دیتے ہیں، سیدھے راستے پہ اللہ ہی چلاتے ہیں۔ کوئی نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی طاقت اللہ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر ممکن نہیں۔ انسان تو اتنا عاجز ہے کہ کوئی بھی چیز اس کی نہیں ہے، یعنی جو پورا جسم اللہ نے دیا، پھر اس جو کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے، جہاں پہ رہتا ہے، اس کے علاوہ ڈھیروں نعمتیں جو انجوائے کرتا ہے وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ اس کی عاجزی کا عالم یہ ہے کہ وہ راستہ سیدھے پہ چلے گا تو اللہ چلائیں گے تو چلے گا، اور اللہ سے مانگے گا تو ملے گا۔ میں نے شروع میں جیسے اس کے شروع میں ایک دعا میں نے پڑھی کہ اللہ ہمیں ایسا علم سکھائیے جو ہمیں نفع دے، یعنی علم انسان سیکھے تو وہ نفع دے، یہ بھی اللہ سے مانگنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں موجود ہیں، وہ ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اللہ سے ہی مانگو، اور اللہ ہی ہیں جو انسان کو یعنی مشکلوں سے، پریشانیوں سے نکالتے ہیں، اور وہی ہیں جو ان کے انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو میں حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی مثال بیان کرتے ہیں کہ اس راستے کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں جن میں کھلے ہوئے دروازے ہیں، ان دروازوں میں پردے لٹکے ہیں، اور راستے کے شروع میں ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے لوگو تم سب اس راستے میں داخل ہو جاؤ اور ٹیڑھے مت ہونا، اور پھر ایک پکارنے والا دیواروں کے اوپر سے، کناروں سے پکارتا ہے۔ جب کوئی انسان ان دروازوں کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ افسوس تجھ پر، اس کو مت کھول، کیونکہ اگر تو نے اس کو کھولا تو اس میں داخل ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صراط، وہ راستہ اسلام ہے، اور دونوں طرف جو دیواریں ہیں وہ اللہ پاک کی حدود ہیں، اور کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور راستے کے شروع میں بلانے والی چیز اللہ کی کتاب ہے، اور راستے کے اوپر، دیواروں کے اوپر، کناروں پہ پکارنے والا اللہ کی طرف سے نصیحت کرنے والا ہے، جو ہر انسان کے، ہر مسلمان کے دل میں موجود ہے، ہر مسلم کے دل میں موجود ہے۔ تو یہ حدیث ترمذی میں اس طرح سے ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات بتا دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو میں نے آپ کے سامنے کھولی ہوئی ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 25، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ سلامتی کا گھر یعنی جنت کی طرف بلاتے ہیں، وہ جسے چاہتے ہیں صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں شروع میں جیسے میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ہدایت دیتے ہیں، اور انہی سے مانگنی چاہیے ہر چیز، انہی کو پکارنا چاہیے، اور
جو صرف فاتحہ کی میں نے آپ کو آیت جیسے بتائی، ہم انہی کی عبادت کرتے ہیں، انہی سے صرف انہی کی عبادت کرتے ہیں، صرف انہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ سے ہی مدد طلب کرنی چاہیے ہر بات۔ یہ انہی کا حق ہے، جب ہر چیز ہر نعمت انہی کی دی ہوئی ہے، ہم جو چیز بھی کھاتے پیتے یا استعمال کرتے ہیں یا کوئی نعمت بھی ہے وہ انہی نے دی ہے۔ اور قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان اور زمینوں میں انہی کا ہے، تو جب انہی کا ہے تو انہی کا حق ہے کہ ان سے مانگا جائے، انہی کا حق ہے کہ انہی کو پکارا جائے مشکلوں میں، پریشانیوں میں، انہی کا حق ہے کہ نعمتیں کھا کے ان کا شکر ادا کیا جائے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں شکر گزار، دعا کرنے والا، انہی کو پکارنے والا، انہی سے مدد مانگنے والا بنا دے۔ اب اس حدیث کے اندر بہت حکمتیں ہیں۔ پہلی بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی مثالیں دے دے کے انسان کو سمجھایا، سیدھے راستے کی طرف بلایا۔ یعنی انسان یہ گلہ نہیں کر سکتا کہ مجھے یعنی وہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ اس کو بات پتہ نہیں چلی۔ میں سورہ کہف کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنَ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ یعنی مفہوم اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو پھیر پھیر کے مثالوں سے سمجھایا، لیکن انسان ہے اکثر مطلب ہے کہ وہ جھگڑا کرنے والا۔ یہاں سے جھگڑا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں سیدھے راستے کی طرف اور بار بار کرتے ہیں تو وہ پھر بھی وہ ہر بار آپ کی بات نہ مان کے اور اس کے الٹ جو ہے اللہ کی نافرمانی والی جگہ پہ کھڑا ہوتا، تو پھر وہ جھگڑا ہی تو کر رہا ہوتا ہے۔ جب اختلاف ہوتا ہے تو تبھی تو جھگڑا ہوتا ہے، تو اس نے اختلاف ہی تو کیا کہ آپ کی سیدھے راستے پہ بلانے والی بات کے اپوزٹ بات پہ کھڑا ہو۔ پھر اس میں ایک تو یہ حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بڑے احسن طریقے سے بات سمجھائی ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچا جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا آزمائش کے لیے تو اس کو اکیلا نہیں چھوڑا، قرآن اتارا، انبیاء بھیجے، ان کو کتابیں بھیجیں جنہوں نے انسانوں کی اصلاح کی، اور جو کتابیں اتاری وہ پوری یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ کامل اتاری، یعنی جس میں انسان کی ہدایت کے لیے ہر چیز موجود تھی۔ پھر پیغمبر جتنے بھی تھے، انبیاء جتنے بھی تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سب کے کردار کو نمونہ بنا دیا، یعنی انسان کو اکیلا نہ چھوڑا، اور پھر اس کے دل کے اندر بات رکھ دی کہ جب وہ کہیں اللہ کی حرام کردہ چیز کی طرف جاتا تو دل اس کو پکار کے کہتا کہ نہیں یہ غلط ہے، تاکہ انسان کوئی طریقہ ہو پہلے تو انبیاء کی تعلیمات سے، قرآن سے، اللہ کی کتاب سے پڑھ کے بچ جائے، اور اگر پھر بھی شیطان اس کو ورغلا کے لے جائے تو عین اس وقت اس کا دل بھی اس کو کہے کہ یہ غلط کام ہے، یہ نہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر اللہ کی محبت ہے ہم انسانوں کے ساتھ کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، جہنم سے بچ جائیں، اور سب سے زیادہ وہی چاہتے ہیں، ہم سے بھی زیادہ وہی چاہتے ہیں۔ یہ بات ہمیں ابھی تو نہیں سمجھ آتی، لیکن جنت میں جب ہوں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی، اور کچھ لوگوں کو سمجھ آ بھی جاتی ہے، اہل علم کو سمجھ بھی ہے یہ بات کہ اللہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، جبکہ جو کفار ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ بہت جھوٹ اگڑتے ہیں، بہت ایسی باتیں بناتے ہیں کہ جی ہمیں تو اللہ نے اس طرح کر دیا، تو ہم اگر وہ چاہتے تو ہم غلطی نہ کرتے، وہ چاہتے تو ہم یہاں نہ ہوتے، وہاں نہ ہوتے، سب فضول ہے بات۔ قرآن کو جب اللہ تعالیٰ نے دلیل بنا دیا محفوظ کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دلیل بنا دیا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور ان کے فیصلوں کو دلیل بنا دیا جب بھی انہوں نے کیے ان میں کوئی کمی نہ رکھی، پھر ان کی پریڈکشن جب انہوں نے اس وقت کی وہ بھی پوری ہوئی، بعد میں اب تک اس حد تک پوری ہو رہی ہیں کہ سر پکڑ کے انسان بیٹھ جاتا ہے، اگر کوئی نان مسلم سلیم الفطرت ہو نا تو سر پکڑ کے بیٹھ جائے کہ یہ ہے ہی سچی بات، یہ ہے ہی نبی، اور یہ اسلام ہے ہی سچا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے دلیل بنا دیا تو کوئی گلہ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ سے، کوئی گلہ نہیں کر سکتا قیامت کے دن کہ اس کو پتہ نہیں چلا، کہ اس کو مطلب ہے کہ وہ مطلب اس کے پاس بات پہنچی نہیں یا وہ سمجھ نہ سکا۔ تو اس میں ایک حدیث میں یہ بات بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سب سے چاہتا ہے کہ انسان جنت میں چلا جائے، اور انہوں نے مثالوں سے انسان کو سمجھائی یہ بات۔ اور پھر وہ دروازے کے سرے پہ کتاب
پکارنے والا کتاب اللہ ہے، قرآن ہے، اور دروازے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، دیواریں حدود ہیں، اور دروازے حرام کردہ چیزیں، اور وہ دروازوں کے اوپر بھی پکارنے والا پکارتا جو اس انسان کے دل میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عین اسلام میں داخل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خواہش کو اللہ کے سپرد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو چیز ہے نا کہ اپنی ول کو، اپنی خواہش کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہی بنیادی بات ہے، اسلام اسی کی بات کرتا ہے۔ اور یہ جب انسان کر لیتا ہے تو جس آزمائش میں اللہ نے اس کو بھیجا ہوتا ہے اس کے لیے اس میں سے گزرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، چند سالہ زندگی ہے، تو اس کو گزار لیں اللہ تعالیٰ کے تابع ہو کے، اپنی خواہش کو ان کی خواہش کے مطابق کر کے، تو وہ ملے گا جو گمان سے باہر ہوگا، اور جو چاہیں گے وہاں پہ ہوگا، کبھی وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے، اور نعمتیں گمان سے باہر ہوں گی کہ سوچ نہیں وہاں پہنچ پائے گی، اور ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی تجارت بری نہیں ہے کہ چند سال کے لیے اپنی خواہش کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے اور بہترین زندگی ہمیشہ کے لیے لے لی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بہترین زندگی کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں عطا فرمائے یہ بہترین زندگی، اور ہماری نسلوں کو بھی، آمین یا اللہ یا حی یا قیوم۔